اللہ کی شان تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے جھنڈا پکڑتے دوڑ لگا سیدھی. انہیں تھا بس سیدھا میں نے جانا ہے، جھنڈا پکڑا ہوا ہے، اور جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوتا تھا وہ لشکر کا گویا امیر ہوتا. اب پیچھے صحابہ دوڑے ہیں کہ یہ نابینا ہیں، ان کے اندر گھس گئے تو انہیں نقصان نہ پہنچے. پیچھے بہت سے صحابہ اپنے دوڑ لگا دی. واقعات میں لکھا ہے کہ اور بھی سبب بنے. ایک سبب یہ بنا کہ وہ لوگ اس وقت غفلت میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ڈر گئے، انہوں کا حملہ ہو گیا، وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے دوڑ گئے. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کا جہاں سے آغاز ہوا اب تک اس سورت کا نمبر 80 ہے، گویا 79 صورتیں اس سے پہلے ہو چکی. سورہ فاتحہ کے علاوہ جتنی صورتیں اب تک گزری ہیں ان تمام صورتوں میں ایک سے زائد رکوع ہیں، یا 2 رکوع ہیں یا 2 سے زائد. یہاں سے پہلی صورت ہے جس پوری صورت کے اندر ایک رکوع ہے، اور یہاں سے لے کر قرآن پاک کے اختتام تک، پارے کے اخیر تک، سورہ والناس تک، تمام صورتیں اب ایک ایک رکوع والی ہیں، جن صورتوں میں ایک ایک رکوع ہے. پہلے بھی یہ بات میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین میں ان میں ایک فرق مفسرین نے لکھا ہے کہ مکی صورتیں نسبتاً چھوٹی ہیں. مقدار کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی صورتیں زیادہ تر مکی ہیں، مدنی صورتیں نسبتاً مقدار کے اعتبار سے زیادہ طویل ہیں. بعض نے ایک فرق اور بھی لکھا ہے کہ لفظ کلا، جیسے اس میں بھی کلا آ رہا ہے، لفظ کلا جس صورت میں آئے وہ صورت مکی ہے. قرآن پاک میں لفظ کلا جہاں آتا ہے وہ تمام صورتیں مکی ہیں، اور بہت سی صورتیں لکھی ہیں اس حوالے سے. تو یہ ان مکی صورت میں سے ایک ہے سورہ عبس. یہ صورت کی جو ابتدائی آیات ہیں، بلکہ جہاں تک آج آپ نے پڑھا تقریباً وہاں تک، ایک مہاجر صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسجد نبوی کے 2 مؤذن مشہور ہیں، حضرت بلال ابن رباح جنہیں بلال حبشی بھی کہا جاتا ہے، حبش کے رہنے والے، وہ تو مشہور ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مسجد نبوی کے مؤذن. مکہ مکرمہ میں جو مؤذن جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا وہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو محذورہ مؤذن تھے مکہ مکرمہ میں، اور مدینہ منورہ میں یہ 2 مؤذن تھے، حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینا صحابی تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ماموزاد بھائی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے بھی قریبی رشتہ بھی بنتا تھا.
بالکل ابتدا میں ایمان لانے والوں میں، مکہ مکرمہ بالکل ابتدا دور میں ایمان لائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ سے پہلے جب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں ابتدا میں بھیجا تھا، جب بیعت ہوئی تھی عقبہ کے مقام پر، وہ لوگ آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم کے طور پر بھیجا تھا، اس وقت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی ساتھ بھیجا تھا۔ اسی وجہ سے یہ صحابی بھی مشہور ہے، اور بھی چند نابینا تھے۔ اسی وجہ سے محدثین نے ایک بات نقل کی ہے کہ صحابی کی تعریف، صحابی کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر کتابوں میں لکھا جاتا ہے صحابی وہ ہستی ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو۔ عام طور پہ یہ تعریف کی جاتی ہے، لیکن یہ تعریف جامع اس لیے نہیں ہے کہ بعض صحابہ ہیں جو نابینا ہیں، جیسے کہ یہ آپ جو کہتے ہیں ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، دیکھنا تو آنکھوں سے ہوتا ہے، وہ دیکھ سکتے ہی نہیں، نابینا ہے۔ تو صحابی کی تعریف میں دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے، صحابی کا لفظ صحبت سے ہے، یعنی جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کچھ وقت گزارا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوں، چاہے وہ معذور ہوں دیکھنے سے، لیکن صحبت میں کچھ وقت گزارا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ بہرحال یہ نابینا صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ میں ویسے ایک دو بات اور کر دیتا ہوں، پھر آیات پڑھیے گا۔ یہ وہ صحابی ہیں، آپ نے ایک حدیث کے الفاظ سنے ہوں گے، جامع ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر سیاہ ستہ کی کتابوں میں حدیث ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں، وہ کہتی ہیں ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں، اور وہ کہتی ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ اتنے میں یہ صحابی آئے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور پردے کا اس وقت حکم نازل ہو چکا تھا۔ کہنے لگی کہ جب یہ آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، اپنا نام بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتی ہیں ہم سے کہا کہ بھئی تم لوگ پردے میں ہو جاؤ۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں ہے، بہت بڑا مقام۔ کہنے لگی ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحابی آ رہے ہیں، نام بھی انہوں نے بتایا، یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے، تو پردہ ظاہری بات ان کی نظر تو ہم پہ نہیں پڑے گی، پڑ ہی نہیں سکتی۔ اس حدیث کے مفہوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ تو نہیں دیکھ سکتے، تم تو دیکھ سکتی ہو۔ جیسے مرد کو دیکھنے کی ممانعت ہے، ویسے عورت کو بھی تو نامحرم کو دیکھنے کی ممانعت ہے، آپ کی نظر تو پڑ سکتی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا ایک واقعہ اور لکھا ہے، بڑا مقام ہے ان کا، اللہ نے قرآن میں آیات اتر رہی ہیں جن کے بارے میں کیا مقام ہوگا۔ جنگ قادسیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، جنگ قادسیہ، بڑا تفصیلی ذکر ہے اس میں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی شریک ہوئے، اور بعض کہتے ہیں اسی میں شہید بھی ہوئے، وہ طویل واقعہ ہے، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اس میں شریک ہوئے اور اصرار کیا، انہوں نے کہا جی آپ نابینا ہیں، آپ جنگ میں ظاہری بات لڑائی میں آپ کس طرح، انہوں نے کہا نہیں مجھے لے جاؤ ساتھ۔ کہنے لگے یہاں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کے جایا کرتے تھے، کئی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ان کو نائب مقرر کر کے جاتے تھے مدینہ منورہ میں، اپنا بہت بڑا مقام ہے، نمازیں پڑھاتے تھے، اذانیں دیتے۔ یہ اصرار کر کے ساتھ چلے گئے، اور لکھا ہے کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، کہ لڑائی بھی چل رہی ہے، فتح نہیں ہو رہی۔ ایک دن انہوں نے صبح کے وقت صحابہ سے پوچھا، نابینا ہے، لشکر سب بیٹھا ہوا ہے، صبح آنکھ کھلی، انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ دشمن کا لشکر یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ انہوں نے کہا جی 2-4 فرلانگ یا کوئی، انہوں نے تھوڑی سی مدت بتائی، انہوں نے کہا درمیان میں رستہ سپاٹ ہے، یعنی ہموار زمین ہے یا کوئی اونچے نیچے، میں تو نابینا ہوں۔ انہوں نے کہا ہموار زمین، انہوں نے کہا جی جھنڈا مجھے دو۔ اب صحابہ حیران، کہنے لگے جھنڈا لے کے آپ کیا کریں، آپ تو نابینا، کہنے لگے نہیں جھنڈا دو، انہوں نے جھنڈے دے لی۔ اللہ کی شان تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے جھنڈا پکڑتے دوڑ لگائی سیدھی، انہیں تھا بس سیدھا میں نے جانا ہے، جھنڈا پکڑا ہوا ہے، اور جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوتا تھا وہ لشکر کا گویا امیر ہوتا۔ اب پیچھے صحابہ دوڑے ہیں کہ یہ نابینا ہیں، ان کے اندر گھس گئے تو انہیں نقصان نہ پہنچے، پیچھے بہت سے صحابہ اپنے دوڑ لگا دی۔ واقعات میں لکھا ہے کہ اور بھی سبب بنے، ایک سبب یہ بنا کہ وہ لوگ اس وقت غفلت میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا حملہ ہو گیا، وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے دوڑ گئے۔
اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کر دی. تو اصل وہ جذبہ، وہ کیفیت، اسی میں پھر شہید بھی ہوئے، بعد میں لکھا ہے واللہ اعلم. یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو آیات اتنی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. اب یہ آیت کا مفہوم کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. چونکہ مکی صورت ہے تو مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کے کچھ سردار آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جایا کرتے تھے، تشریف لے جایا کرتے تھے، اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی اگر کوئی بڑا سردار ایمان لے آئے، اور جیسا کہ ہوا بھی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. یہ بڑے بڑے سردار شمار ہوتے تھے، ان کے ایمان لانے سے بہت تقویت ملی ایمان اسلام کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش تھی اگر بڑے بڑے سردار ایمان لے آئے نا کسی طرح تو بڑا اس کا فائدہ ہوگا. سر کوشش تھی ہر موقع پر محبت سے کوشش کیا کرتے. ایک مرتبہ اتفاق سے یہ کئی آ گئے، بعض نے مختلف کتابوں میں نام بھی لکھا ہے، اس میں ابو جہل بھی تھا اور اس میں دیگر اور بھی تھے بڑے بڑے سرداران قریش، امیہ بن خلف بھی تھا دوسرے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اور آ کر بیٹھے. جس نیت سے بھی آئے ہوں اللہ جانتا ہے. اور قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان کا مقصد ایمان لانا نہیں ہے، وہ تو اعراض کر رہے ہیں آپ سے. یہ بیٹھے ہوئے تھے یہ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان توحید کے بارے میں، قیامت کے حوالے سے عقائد کے بارے میں بتلا رہے تھے، ڈرا رہے تھے. اتنے میں یہ صحابی بھی آ گئے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نابینا ہے، انہیں نہیں پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون بیٹھا ہوا. یہ آئے، انہوں نے آ کے سلام کرنے کے بعد کچھ اندازہ ہوا گفتگو کا. جب وہ گفتگو تھوڑی تھمی، انہوں نے اپنا کچھ سوال پوچھنا شروع کر دیا قرآن کے بارے میں، کوئی ویسے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ ابھی موقع ہے، اکٹھے ہو کر آئے ہیں، شاید ان پر کوئی بات اثر کر جائے، یہ ایمان لے آئیں، یہ تو اپنے صحابی ہیں، مخلص ہیں، ان کو بعد میں بھی جواب دیا جا سکتا. اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں. جب ان کا بار بار اصرار بڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ کچھ ناگواری کے آثار محسوس ہوئے. اس چیز کو قرآن میں بیان کیا گیا ابتدائی آیات. اس سورت کا نام بھی سورہ عبس بھی ہے، سورہ اعمہ بھی اس کو کہا جاتا ہے بعض کتاب میں، لیکن سورہ عبس ہے اس کا زیادہ مشہور نام. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے کیا کہا گیا؟ عبس وتولی. یہ دونوں غائب کے صیغے ہیں. عبسہ ماضی ہے، تولی مضارع ہے، غائب کے صیغے، تولی بھی ماضی، غائب کے صیغے. کیا؟ انہوں نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا. کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو ہے، چونکہ اگلی آیت میں مزید وضاحت. لیکن غائب سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کے نہیں کہا، اگرچہ اگلی آیت میں تخاطب ہے. غائب سے کہا انہوں نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا، اس لیے کہ ان کے پاس ایک اندھا ہے، اعمیٰ، ایک نابینا ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی. اور آگے کہا جا رہا ہے آپ کو کیا معلوم، اب یہ خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیتا، اور بلکہ یقیناً نصیحت حاصل کیے ہوئے تھے، مزید ان کو نصیحت ملتی. او یذکروا، یا وہ نصیحت حاصل کر لیتے، انہیں وہ نصیحت نفع پہنچاتی، او یزکا، پاک ہو جاتے، یزکا پاکیزہ ہوتے، یا نصیحت حاصل کر لیتے. اب دو طرح کے، ایک طرف وہ سوچ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان لوگوں کے ایمان لانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان کی طرف رہی زیادہ. دوسری طرف یہ تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر بے توجہی کا اظہار کیا. اب اس کا ذکر ہے کہ اما من استغنا، جو آپ سے استغنا برت رہا ہے، یعنی آپ کی طرف توجہ رکھتے ہی نہیں ہیں کفار، وہ آئے بھی بیٹھے ہیں مذاق کے لیے، نہ دل میں ان کے کوئی ہمدردی ہے، نہ آپ کی بات توجہ سے سنتے ہیں. فانت لہ تصدی، ان کی طرف آپ توجہ نہیں کر رہے، ان کی طرف آپ بہت زیادہ توجہ کر رہے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، آپ کا اصرار ہے، انہی کی طرف آپ کا ذہن ہے، خیال ہے. اور آپ پر کیا حرج ہے ما علیک اللہ یزکا، اگر وہ نصیحت حاصل نہیں کریں تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. قرآن میں الفاظ اسی نوعیت کے کئی جگہ ہیں. اور بعض حضرات نے لکھا ہے چونکہ یعنی ادب کے انداز میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ان کی ایمان لانے کی بڑی حرص تھی، حریص علیکم بالمؤمنین، ایمان والوں کی بھی اور دوسروں کو بھی بڑی حریص. اور قرآن میں ایک جگہ آیا تھا نا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین،
شاید آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ہی ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ ایمان نہیں لائے، اتنا اثر ہوتا تھا۔ تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرس تھی کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئیں، کسی طرح یہ بچ جائیں جہنم سے، کسی طرح یہ دوزخ سے بچ جائیں، اس ہرس کی وجہ سے وہ جو اس کی شدت تھی، اس کو کہا گیا ہے آپ اس کو تھوڑا کم کریں، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وما علیکا، آپ پر کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ پاکیزہ نہیں ہو۔ ہاں، اس کے مقابلے میں دوسرے جو صحابی ہیں، پھر ان کا خطاب انہی نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم، صحیح روایت کے مطابق یہی صحابی تھے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جو آپ کے پاس آئے تھے دوڑتے ہوئے اور وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، ان سے آپ بے توجہی برت رہے ہیں کہ وہ بار بار سوال کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ تو یہ الفاظ جب اترے تو بعض کتابوں میں لکھا ہے مفسرین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرما رہے تھے ان کفار سے، یہ صحابی کچھ حضرات لکھتے ہیں کہ اٹھ کر واپس چلے گئے، انہیں اندازہ ہو گیا، اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور طرف متوجہ ہیں، یہ اٹھ کر چلے گئے۔ اب جب مجلس کا بھی اختتام ہی ہوا تھا، اللہ جل شانہ کی طرف سے آیات اتر گئی، اور کچھ محدثین لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فوراً بھیجا کہ وہ نابینا صحابی کہاں ہیں، بلا کر لو۔ اچھا، یہ آئے ان کے دل میں یہ خدشہ کہ کہیں مجھ سے وہ غلطی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سرزنش فرمائیں گے، اور بعض مفسرین نے تو لکھا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعزاز میں اپنی چادر بچھائی اور آپ سے ارشاد فرمایا ان پہ بیٹھے، اس پہ بیٹھے۔ اب ان کی عجیب کیفیت ہے، یا رسول اللہ یہ معذرت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے بارے میں آیات ہوتی، مجھے کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کی طرف زیادہ توجہ رکھیں۔ اور یہاں اس کے حوالے سے اپنا مفسرین نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، بڑی تفصیل لکھی ہے کہ جو شخص واقعتاً، یعنی ایک اس میں یہ بھی بات لکھی ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کی فکر کرنا، ان کے ایمان کو بچانا، اس کی فکر بندے کو زیادہ ہونی چاہیے کہ جو ایمان میں آ چکا ہے اس کی فکر زیادہ کی جائے، چونکہ اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جو بے اعتنائی برت رہے ہیں، اگر وہ ایمان نہیں لاتے آپ بات پہنچائیں، لیکن ایمان نہیں لاتے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہاں بھی وہی ہے۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے انہا تذکرہ، بے شک یہ جو قرآن ہے، ضمیر اکثر نے لکھا ہے اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ قرآن سراپا نصیحت ہے، اب جو چاہے فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، اللہ کی طرف سے تو نصیحت اتری بھی ہے۔ اب آگے قرآن کی صفت ہے کہ یہ قرآن کہاں ہے؟ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، یہ قرآن ان صحیفوں میں لکھا ہوا ہے مکرمہ جو بڑے ہی عزت والے ہیں، سے مراد لوح محفوظ، اسی میں تھا، وہیں سے لوح محفوظ سے آگے منتقل ہوا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن میں بھی آگے آ رہی ہے۔ تو یہ ان صحیفوں میں لکھا ہوا ہے جو بڑی عزت والے ہیں، اور وہ صحیفے یعنی لوح محفوظ مرفوعہ بہت ہی بلند ہیں، لوح محفوظ سب سے بلند جگہ پر ہے، مطہرہ اور بڑی ہی پاکیزہ مقام پر ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو لکھنے والے کرام بررۃ، بڑی ہی عزت والے ہیں اور بڑے ہی نیک ہیں۔ اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو قرآن پاک وہاں سے لکھ کر لایا کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام منتقل کرتے تھے لوح محفوظ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لے کر حاضر ہوتے تھے، اور اس سے کاتبان وحی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن کو قرآن پاک لکھوایا کرتے تھے، اور وہ کاتبان وحی پوری ایک جماعت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، ان کے بارے میں ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ بعد میں بھی جو قرآن لکھتا ہے، قرآن سے نسبت اپنی جوڑے رکھتا ہے، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں انشاءاللہ۔ ان کی صفات ہیں کہ یہ قرآن لکھا ہوا ہے ایسے میں جو بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ۔ آگے اب انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، قتل الانسان، ہلاکت ہو انسان کے لیے۔ یہاں بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لفظ بظاہر بد دعا کا ہے، اب اللہ جل شانہ کو بد دعا دینے کی قتل الانسان، تو اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ عربوں کے، چونکہ عربی زبان میں اترا اور بلسان عربی مبین، اہل عرب میں اترا، اہل عرب کے انداز اور اسلوب کے مطابق اترا، تو ان کی زبان میں اس موقع پر یہ بہت واضح کہ عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوا تھا، انسان کو ہلاکت میں ہو، یعنی جب ایک واضح بات بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی
تو جیسے انسان ہم بھی کہتے ہیں کہ یار تمہیں اتنی موٹی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو لگتا ہے ہلاک ہی ہو کے رہے، تو مر کے ہی رہے گا، تو بات سنتا ہی نہیں کوئی۔ قتل الانسان، انسان کو ہلاکت ہو کیا؟ ما اکفرہ، کس چیز نے اسے ناشکرا بنایا، کس وجہ سے وہ ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کیوں؟ اپنی یعنی اصلیت پہ غور کرے، کیا؟ من ای شیء خلق، ذرا یہی سوچ لے اس کو کس چیز سے اللہ نے پیدا کیا؟ خود آگے جواب دے دیا، من نطفہ، نطفے سے پیدا کیا، ناپاک پانی کے قطرے سے۔ اور کیسے؟ کچھ ترتیب یہاں بیان کی ہے، خلقہ فقدرہ، اسے پیدا کیا اور صرف پیدا کر کے ویسے نہیں چھوڑ دیا، فقدرہ، اس کا پورا ایک اندازہ مقرر کیا کہ کتنی زندگی گزارے گا، کہاں ہوگا، ساری وہ تقدیر بھی اسی سے، تقدیر اندازے سے وہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ لکھ لیا۔ اور ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے راستے کو بھی آسان کیا۔ اس کا عام مفہوم یہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں وہ تھا، مادر رحم میں، وہ بند کوٹھڑی کے اندر تھا، ہڈیوں کے اندر جکڑا ہوا، وہاں اس بالکل تنگ راستے سے کیسے اللہ تعالیٰ نے وہ کئی پاؤنڈ کے انسان کو نکالا؟ اللہ ہی کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو اس کے لیے آسان کیا۔ اور بعد میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں خیر اور شر دونوں راستے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ہم نے دو راستے اس کے لیے رکھے، تو اس کے اندر یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے کو آسان کیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی، فاقبرہ، پھر اس کو قبر میں اتارا، قبر میں داخل کروا دیا۔ اور یہاں میں بھی ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا کہ ہندوؤں کے ہاں چونکہ جانور کو جلایا جاتا ہے، تو ہندوؤں نے ایک موقع پر یہ اعتراض کے طور پر بات سامنے رکھی، اور بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، اس میں لکھی کہ جناب یہ مسلمان جانور انسان کو دباتے ہیں نیچے، اس سے زمین میں تعفن پھیلتا ہے، سارے سینکڑوں ہزاروں انسانوں کو زمین میں دبا رہے ہیں، ساری بات انسان کا جسم میں گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، اس سے بڑا تعفن پھیلتا ہے۔ اس کے پھر کئی جواب دیے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرات نے جواب دیے۔ ایک جواب انہوں نے یہ دیا، انہوں نے کہا ہندوؤں سے، جس نے اعتراض کیا تھا، ان سے کہا دیکھو بھائی، انسان کو جو اس کو دفن کرتے ہو اس کے پیٹ میں غلاظت تو ہوگی نا، غلاظت تو ہوتی ہے، وہ آپ جانتے ہیں پیٹ ہلکا ہلکا دبا کے نکالی جاتی ہے، غلاظت ہے، وہ تھوڑی سی غلاظت دفن کرنے کو تمہیں اتنی فکر ہے، تعفن پھیلتا ہے، تمہیں چاہیے تم صبح شام جو جسم سے غلاظت نکالتے ہو نا، اس کو ایک جگہ جمع کیا کرو، اس کو سکھایا کرو اور پھر اس کو جلایا کرو، اس لیے کہ زمین میں ڈالنے سے تعفن پیدا ہو۔ تو اصل تعفن تو جو روز گندگی تمہاری زمین میں جا رہی ہے اس کی تمہیں فکر نہیں ہے، اس سے زمین نہیں ہوگی متعفن، اور انسان کو جو یعنی زمین میں رکھا جا رہا ہے تھوڑی سی لے کے غلاظت، اس کی تمہیں فکر ہے، تعفن ہوگا۔ تو اس نوعیت کو اور بھی بہت سے جواب دیے۔ تو ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، فاقبرہ، پھر اسے قبر میں اللہ جل شانہ اتروا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، انشرہ، پھر دوبارہ سے اس کو اس قبر سے اٹھایا جائے گا۔ تو وہ اللہ کی ذات ہے، اس اللہ کی ذات کو دیکھ کر انسان کو ہلاکت ہو، کیسے ناشکری کیے جا رہا ہے، کیسے اللہ نے پیدا کیا، کیسے اس کے ساتھ یہ ساری یہ صورت کی، پھر قبر میں اتارا، اور جب چاہے گا اللہ تعالیٰ قبر سے دوبارہ اٹھا دے۔ ترجمہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، انہوں نے تیوری چڑھائی، یعنی تھوڑا ناگواری کا اظہار کیا، وتولی، اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ آیا ان کے پاس ایک نابینا، وما یدریک، اور آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکی، شاید کہ وہ پاکیزہ ہو جائے، وہ نابینا جو آئے تھے آپ کے پاس پاکیزگی حاصل کرنے آئے تھے، ممکن ہے کہ یقین ہے کہ وہ پاکیزہ ہو جاتے، او یذکر، یا وہ نصیحت حاصل کریں، فتنفعہ الذکریٰ، ان کو نصیحت نفع پہنچائے۔ اما من استغنا، باقی وہ شخص جو آپ سے بے توجہی اختیار کر رہا ہے، بے پرواہی کر رہا ہے، یعنی وہ کفار جو آئے تھے توجہ بھی نہیں کر رہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، ان کی طرف آپ بہت متوجہ ہو رہے ہیں، ان کے درپے ہو رہے ہیں، وَمَا عَلَيْكَ، آپ پر کوئی حرج نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ یزکا، اگر وہ پاک نہ ہو، اور وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ،
اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جو آپ کے پاس آئے بھاگتے ہوئے، حضرت وہ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، وہو یخشا، اس حال میں کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر بھی تھا، ڈرتے تھے، فأنت عنہ تلہا، ان سے آپ بے توجہی برت رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ سے ان کو بلایا اور سارا الفاظ، کلا، ہرگز ایسی بات نہیں، انہا تذکرہ، بے شک یہ جو قرآن ہے یہ سراپا نصیحت ہی نصیحت، فمن شاء ذکرہ، جو شخص چاہے وہ اس سے نصیحت حاصل کر لے، فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے مکرمہ جو بڑے ہی عزت والے ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، وہ صحیفے بڑے بلند ہیں، یعنی لوح محفوظ، مطہرہ بڑی ہی پاکیزہ ہیں، بِأَيْدِي سفرہ، ایسے لکھنے والوں ہاتھوں میں ہیں، کرام بررہ، جو ہاتھ بھی بڑے ہی عزت والے ہیں اور بڑے ہی نیک ہیں، قتل الانسان، انسان پر ہلاکت ہو، ما اکفرہ، کس وجہ سے، کس چیز نے اس کو ناشکر بنایا، ناشکرہ بنایا، کس چیز کی وجہ سے وہ ناشکری کیا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، من نطفہ، ایک نطفے سے ہی تو پیدا کیا، خلقہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا، فقدرہ، پھر انسان کا پورا اندازہ بھی کیا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے اللہ نے راستے کو بھی آسان کیا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ نے اس کو موت دی، فاقبرہ، پھر اس کو قبر میں اتروا دیا، ثم، پھر اذا شاء، جب اللہ چاہے گا، انشرہ، اس کو دوبارہ اٹھائے۔ ہر شخص کے ساتھ یہی کہانی ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی کہانی ہے، کل کو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی اور اپنے حضور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیر من الاولى یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔